أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. بیعت رضوان میں یعنی صلح حدیبیہ میں، جس کو قرآن نے اس کا ایک اور نام دیا بطن مکہ میں، یعنی داخل مکہ، حدود حرم سے بالکل جڑا ہوا مقام تھا حدیبیہ کا. اس مقام میں معاہدے کی کئی شکلیں ہوئی. ایک سے زائد مرتبہ اس سلسلے میں بیٹھک ہوئی. آخر مرحلے میں یہ معاہدہ صلح تکمیل کو پایا. صلح نامہ جب لکھا جانے لگا تو ایک شکل پیدا ہوئی کہ ابتدا ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ. مشرکین مکہ کو اس پر اعتراض تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی ہٹانے کا اور محمد رسول اللہ کو بھی اس معاہدہ صلح نامہ میں لکھے جانے والی کلمات میں سے ان کلمات کو ہٹانے کا. ان کی ضد تھی. یہ پورا کا پورا آپسی اختلاف اور جھگڑا صرف اور صرف اسی بنیاد پر ہے ہم کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میں کہ محمد کو ہم رسول اللہ مانتے نہیں. جتنے صحابہ تھے اسلام سے پہلے یہ بھی کافر تھے، یہ بھی مشرک تھے. ان کی رگوں میں بھی آبائی خون، مشرکانہ خون دوڑ رہا تھا. جب ایمان اس کی حقیقت اور محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی حقیقت جب ان کے دلوں کے اندر گھر کر گئی، اپنی جان سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا، تو اب اس کے خلاف کہ کوئی کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے آپ کو دستبردار کر لو، کوئی یہ شرط لگائے کہ محمد کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ کو ہٹا دو، یہ ان کے لیے برداشت سے باہر تھے. اس عقیدہ توحید اور پختگی کے معاملے میں وہ اپنے جان کی بھی، عزیز و اقارب کی بھی اور اپنے مال کی بھی، ان صحابہ کے پاس کوئی اہمیت اور حقیقت نہیں تھی. اتنا یقین تھا جو آخرت کے کیے گئے وعدے جو غیبی ہیں، مشاہدے کے درجے میں ان کی آنکھوں کے روبرو ان کے اعمال کی حقیقت اور روح تھی. اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں کلمۃ التقویٰ کے لفظ سے تعبیر فرمایا. اور ایمان سے جو جڑا ہوا شخص ہے اس کے اندر مسلمانی اور مومنی ایمانی کیفیت اور صفت کا مطلب یہی کلمۃ التقویٰ یعنی کلمہ توحید پختگی کے ساتھ انسان کے قلب کے اندر جگہ بنا لینا ہے. اور پھر عملی مظاہرے میں زندگی میں 20 مرحلے میں 20 رکاوٹیں اور پیچیدگیاں آیا کرتی ہیں،
ایسی صورت میں یہی کلمۃ التقویٰ یعنی کلمہ توحید کا عملی نمونہ بننا یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ اسی لیے صلح حدیبیہ میں انہوں نے عملی مظاہرے کے ساتھ اس کا ثبوت بھی پیش کر دیا۔ ان کو اعلان انعام کے اندر اس دنیا میں یہ دے دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آپ کا جو اعلان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انتم خیر اہل الارض، سارے زمین کے اوپر جینے زندگی پانے والے انسانوں میں سب سے اچھے اور بہتر ہو تو کہ تم لوگ۔ اس اصول اور قاعدے کے تحت قیامت تک کہلانے والے مسلمان سے بھی یہی تقاضا ہے۔ یہ کیفیت جس قدر جس انسان میں جس مسلمان میں بڑھے گی اس کی مسلمانی سب سے بڑی ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر جب تک ہے وہ خیر و برکت والا ہے، وہ بابرکت ہے۔ ایسے بندوں کے بارے میں تفصیل بھی ہے کہ جب یہ مرتے ہیں تو آسمان روتا ہے ان کے لیے، زمین روتی ہے ان کے لیے۔ رزق اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں، روز مرہ کا رزق، وہ کہ انسان کے سامنے یہ ذرائع ہوا، میں نے خرید کے رکھا، میں نے جمع کر کے رکھا، میں نے اسٹور کر کے رکھا، یا مجھے دعوت ملی ہے، مجھے تحفہ ملا۔ انسان ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، اور روز کا روز رزق اس کے لیے معین ہو کر آسمان سے اترتا ہے۔ جب ایسا مومن بندہ مر جاتا ہے تو وہ دروازہ آسمان کا جس دروازے سے اس مومن بندے کا رزق آیا کرتا تھا وہ رویا کرتا ہے۔ سورہ دخان میں کسی قدر اس کی تفصیل گزری ہے، جہاں فرعون اور فرعونی نافرمان بندوں کے مرنے کے اس میں ذکر کیا کہ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ تو آسمان رویا ان کے لیے نہ زمین روئی ان کے لیے۔ اور ایسے بندوں کے حق میں، مومن بندوں کے حق میں زمین بھی روتی ہے۔ جس جگہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، جس جگہ اللہ کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا، اطاعت و فرمان برداری کرتا تھا، وہ سارے کے سارے مقامات اس کے لیے روتے ہیں کہ اب اس جگہ پر اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ نہیں رہا۔ اسے اصول بتلا دیا، اسلام نے سمجھنا ہے۔ بعض بندے سینکڑوں برس گزرتے ہیں، ان کی لاش جو کی تو حالت میں رہتی ہے، زمین کا اثر اس پہ ہوتا نہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پورے اس درجے میں ہیں کیونکہ اس حقیقت کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع فرما برداری کرنے والے بندوں میں بھی وہ کیفیتیں صفات جو اختیار کر لیتے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی جو تاریخ اسلام میں شیخ اکبر کے نام سے مشہور ہے، شیوخ اہل اللہ کی بڑی فہرست ہے، اس ولی کو، ان بزرگ کو تاریخ کے اندر اہل علم کے درمیان میں شیخ اکبر شیخ اکبر شیخ اکبر، انہوں ذکر کرتے ہیں اور اصول ہے اہل علم اہل اللہ کے پاس الطریق الاصل الطریق الی اللہ تعالی طیب المطعم، اللہ تعالیٰ کو پانے کا، اللہ تک رسائی خوشنودی کے ساتھ حاصل کرنے کا سب سے بنیاد راز یہی ہے کہ وہ جو بھی کھاتا ہو، جہاں بھی کھاتا ہو، جس کے پاس بھی کھاتا ہو، وہ کھائے جانے والی چیزیں طیب ہونا۔ اسی کی وضاحت میں شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں اور تجارب سے کئی نمونے بھی پیش کرتے ہیں، من یاکل الحلال لا تخالطہ الشبہۃ
جو حلال کھاتا ہو، کھائی پیے جانے والی چیزوں میں ذرہ برابر بھی حرام کا شبہ، غلط طریقے کا شبہ نہ ہو، اور زندگی بھر اہتمام کرتا ہو، تو زمین اس کے بدن کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ نمونوں میں ان کے خاندان کے آباء و اجداد کا تذکرہ اور دیگر اہل اللہ کا تذکرہ، جن کی لاشیں جھکی تو ہیں، اس کی حقیقت بتاتے ہیں۔ اور اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت ہر چیز کے اندر حلال کو اختیار کرنے کو کہا ہے، حرام سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ جو جس قدر حلال سے جڑا، حرام اور شبہات تعویلات کر شبہات میں پھنستا ہے، ایسا کر کے ایسا کر لیا جا سکتا نہ، شبہات سے بھی پاک رکھنا اپنی چیز ہے۔ سادے سیدھے الفاظ میں اپنی کمائی اپنے کو لینا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک خریدو ایک فری، تو فری کے کا الٹا ایک جنون انسان کی طبیعت کے اندر گھر جاتا ہے، دوڑے دوڑے چلتا ہے، کیونکہ حقیقت میں کوئی چیز فری کی ہوتی بھی نہیں، مفت کی ہوتی بھی نہیں، لیکن احساس مفت نہیں، وہ اپنے سارے کے ساری جد و جہد کو، آداب کو، اخلاق کو بالا تر کر کے سوچنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے۔ بس یہ کیفیت جہاں ختم ہوتی ہے تو سمجھو کہ حلال کے قریب ہوتے چل رہا ہے۔ تو الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے جو دو چیزیں پیش کر دی گئیں وہ برداشت سے باہر ہو۔ جنگ کے لیے راضی، اس قسم کا معاہدہ جس میں ہماری کمزوری ظاہر ہوتی ہو، اس کے لیے راضی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے راضی ہو جاؤ۔ یہ ظاہری طور پر ان کو بتانے کے لیے یہ الفاظ کو نکال دو، حقیقت میں قلب کے اندر جو تمہارے پاس توحید کا کلمہ برقرار ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے نہ مانا تو کیا ہوا؟ اس لیے ان آیت کے بعد جب آئے گا محمد رسول اللہ والذین معہ، یقیناً محمد اللہ کے رسول نہیں، اللہ خود گواہ ہے۔ اے ایمان رکھنے والوں، فدا ہونے کا جوش و جذبہ رکھنے والے مسلمانوں، ان کے ایسا نکالنے سے، ان کے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ یقیناً خود اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے ادنا گستاخی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی اگر ہے تو قابل عتاب ہے، بلکہ قابل گردن زنی ہے۔ کیونکہ ذریع چیز کے اندر بھی گستاخی آ گئی تو پیچھے احکام کے اختیار کرنے میں، اپنانے میں کمزوری والا پہلو بڑھتے چلتا ہے، پیدا ہونے لگتا ہے۔ ان چیزوں کو اس آیت شریفہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ وقت قابل ذکر ہے یقیناً جس وقت کافروں کے دلوں کے اندر ایک جوش اور جذبے والی کیفیت ہوئی، وہ بھی جاہلانہ، جو اسلام سے پہلے جو کیفیت تھی اسی کیفیت کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہو کر اس پہ ضد پر اڑے ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت پر اللہ کے رسول کے دل میں اور مومنوں کے لیے بھی ایک سکینہ نازل فرمایا، ثابت قدمی توحید کے اوپر، اور اس کے جو باطنی نتائج ہیں تمہارا رب کو بہتر جانتا ہے، بلکہ اللہ نے ان کے لیے لازم کر دیا، ثابت کر دیا کلمت تقویٰ کو، وہ ہے کلمت توحید کو۔ توحید کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، اور یقیناً تو قانون احق کا بھی آئی، اس کے زیادہ حقدار یہی لوگ ہیں
جو اپنے ایمان کی حقیقت اور جوش اور جذبے کا اظہار کیا تھا اس وقت پر، اور اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو خوب جانتے۔ مکے میں ایک بڑی جماعت تھی مسلمانوں کی، اپنے اسلام کو چھپا کر رکھی تھی، گھروں کے اندر وغیرہ برابر دین اسلام سے جڑے ہوئے تھے، ظاہری اپنے ایمان کو اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ جنگ کے لیے موقع اگر آگے بڑھا دیا جاتا تو جنگ ہوتی، دو طرفہ جانی نقصان ہوتا، بلکہ اتنے جوش جذبے میں تھے کہ کامیابی مسلمانوں کو ہی ملتی۔ یہ بھی ذکر کر دیا گیا جو کل کی آیت میں گزرا۔ نتیجے میں یہ ہوتا کہ تمیز اور فرق خود مسلمان کر نہیں پاتے تھے مکے کے اندر، کہ ایک وہ مسلمان جو ابھی ان کا اسلام کھلم کھلا ظاہر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کا بھی قتل ہو جاتا۔ ان کے اسلام کی قدردانی بھی فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کے اوپر راضی ہونے کو بتلایا۔ اب بیسوں قسم کی منافقوں کے دلوں میں، کافروں کے اس میں، منافق کہنے لگے دیکھو تمہارے پیغمبر کا خواب سچا نہیں ہوا، نکل گئے تھے نا، ہوا نہیں پورا۔ اب آخر نتیجے میں ذکر کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس خواب کو سچ کر کے دکھلایا، یہ حق ہے۔ وقت کا تعین نہیں ہوا تھا خواب جو نکلے تھے، اور ان کو لوٹانے کی حکمت کو بھی بتلایا۔ معیشت کے اعتبار سے کمزور بھی تھے۔ صلح حدیبیہ کے ساتھ انعام میں اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں ایک بہت قریب کی فتح جس میں تمہاری معاشی حالت عمدہ اور اچھی کر دی جائے گی، اور پھر اب عمرے کے لیے نکلنا اطمینان کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ یقیناً تم مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی عمرہ کر سکو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے لیے۔ خوف و ہراس کی حالت میں نہیں، اس لیے کہ اب اگر اجازت ملتی، جو صلح حدیبیہ میں پہنچ چکے تھے تو بھی یہ اطمینانی والی کیفیت کے ساتھ تم کو عمرہ کرنا پڑتا تھا اور جلد سے جلد نکلنا پڑتا تھا، لیکن تمہارے رب نے تمہارے لیے وہ انتظامات فرما رہے ہیں کہ تم اطمینان کے ساتھ آمینین، اطمینان کے ساتھ عمرہ کرو گے۔ پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ کوئی اپنے سر کے بال منڈائے گا تو کوئی اپنے سر کے بال کترے گا۔ چنانچہ دوسرے سال گئے، اس سے پہلے خیبر فتح ہوا، مالی اعتبار سے بھی حالات بہت سارے اچھے ہو گئے، تو جا کر آنے کے بعد جو گئے وہ عمرے کی قضا کہتے ہیں۔ آپ حج کے ارادے سے نکلے تھے، حج تک پہنچ نہیں پائے، نہیں کر سکے، اس کے بعد جو کریں گے وہ قضا ہوگا، اور جب بھی کریں گے وہ ادا کی تعریف میں ہوگا۔ یہ عمرے کی قضا تھی۔ لہذا ایمان والوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب ان ساری کے ساری چیزیں جو ظاہری طور پر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، عالم معلوم تعلم، تم جو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے صلح حدیبیہ کے ذریعے سے مکہ فتح ہونے سے پہلے ایک اور فتح رکھا ہے، یعنی خیبر وغیرہ دیگر چیزیں۔ اب معاہدے کے اندر جو انہوں نے کیا تھا اس کو ذکر کرتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری ہدایت اور دین حق کی چیزیں دے کر بھیجا ہے، یعنی جس چیز کے لیے تمہارے ہوئے ہو اے ایمان والو، یقیناً وہ دین حق ہے، اس کے لیے لڑنا بھی ہے، لڑا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سارے دینوں کے پر یہ دین اسلام غالب ہو جائے، اور یہ غالب ہے دو اعتبار سے، دلائل و حجت کے اعتبار سے۔ ایمان نہ رکھنے والا بھی، علم رکھنے والا، تحقیق قوت رکھنے والا، دین اسلام مذہب اسلام کے خراب ہونے کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔
سارے مذہبوں میں، سارے دینوں میں دین اسلام کا اچھا ہونا دلائل کے ساتھ، اصول اور قوانین کے ساتھ ساری دنیا کے لیے مانی ہوئی چیز ہے۔ دوسرے مظاہرے کے اعتبار سے وہاں ایک شرط ہے کہ ایسا دین ہونا، ایسے مسلمان کہلانا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دلوں کے اندر جو ایمان مضبوطی کے ساتھ گھر کر گیا تھا، یہ کیفیت جب تک رہے گی، جس کے اندر جس کا مظاہرہ سلطنت کے ذریعے سے، شان و شوکت کے ذریعے سے ہوگا، تو وہ کیفیت جب تک رہیں گی شرط کے ساتھ وہ بھی ہوں گا۔ اگر یہ نہ بھی رہے تو حقانیت کے اعتبار سے دین اسلام کا غلبہ سارے دینوں کے اوپر تو ہے۔ اب تو مانو نہ مانو، اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے۔ انہوں نے محمد کو رسول اللہ لکھنے سے انکار کیا تھا۔ محمد رسول اللہ، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو فدائین ہیں اور قیامت تک جو رہیں گے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، ان کے اندر دو صفت بتائے گئے۔ یہ اپنے کافر بمقابل اسلام دیگر مذہب کے لوگ آ جاتے ہیں، اسلام سے ہٹ کر جتنے مذہب ہیں سارے کے سارے کافر ہیں۔ مذہبی نقطۂ نظر سے جب بات آ جاتی ہے تو ایمان والوں کے اندر ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ غیر ایمان والے کے اوپر زور آور، شدید اور سختی برتنے والے، لیکن ایمان والوں کی بات آ جاتی ہے تو آپس میں مسلمان کے لیے، چونکہ وہ مسلمان ہے، اسلامی برادر ہے، آپس کے اندر رحم دل ہوا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک کمال ایمان ہے۔ دیکھنا کہ صرف رشتہ اور مذہب ایمان کا، پھر ان کے اچھے ہونے کی فضیلت یہ بتائی گئی پہلے درجے میں صحابہ کی، یہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ جب ان کو دیکھو گے، ادھر نظر پڑی تو کوئی رکوع میں، ادھر نظر پڑی تو کوئی سجدے میں، انہوں نے زندگی بنا لیا رکوع کرنا، سجدہ کرنا۔ بزرگ شیخ محمد شمس الدین کے بارے میں ہے، ایک شخص زندگی سے بڑا پریشان، اہل و عیال سے، کچھ لکھا پڑھا صلاحیت والا شخص، اس نے ان سے آ کر مطالبہ کر دیا کہ حضرت قبلہ مجھے نسخہ کیمیا سکھائیے۔ نسخہ کیمیا ایک حقیقت ہے، مادی اعتبار سے بھی اس کی اگر تلاش کرو تو اس کے لیے جد و جہد اتنی ہے کہ اتنی جد و جہد میں پڑھنا انسان دشوار ہے، اس کے بجائے دوسرے طرح سے حاصل کرنا۔ اس نسخے سے جس کو واقفیت ہے، لوہے وغیرہ سلور قسم کسی بھی چیز کو اس سے صرف ٹچ کر دو تو وہ حقیقی 24 کیرٹ کا پیور سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نسخہ کیمیا۔ اس نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے ایک نسخہ کیمیا بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بتا دیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، 1 سال تک تم ہمارے ساتھ رہنا، اس طریقے کے ساتھ رہنا۔ یہ چیز خاص طور پر ہر مسلمان کے لیے قابل عمل ہے، اور اس کے فوائد زندگی میں پانا ہے تو یہ ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، ورنہ بیسوں سینکڑوں ہزاروں واقعات اور طریقے تہذیب زندگی ہیں اللہ والوں کی، لیکن یہ چیز ایک عام مسلمان کر کے ایک بڑے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے 1 سال تک ہمارے ساتھ رہنا، جب تمہارا وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لینا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اس طریقے سے 1 سال تک ہمارے ساتھ رہنا، جب وضو ٹوٹا فوراً وضو کریں گے، پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اب بس اس نے بھی اپنی کمر کس لیا، دن گزرتے گئے، سال گزرا، 1 دن باقی تھا، خدمت میں پہنچا،
یاد دلایا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آج کا ایک دن ہے نا گزرنا، یہ دن گزرنے تو کل تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ دن گزر گیا تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا یہ ڈول لو۔ اس وقت کی زندگی بولیاں سے پانی کھینچنا، ہر گھر میں اپنا اپنا ڈول ہوتا، جاتے کھینچتے لاتے۔ بولی کو جاؤ وضو کے لیے ایک ڈول پانی کھینچ کر لاؤ۔ ڈول ڈالا، پانی بھرا گیا، کھینچا، جب بکیٹ کو اوپر کھینچنے میں ہاتھ لگانا پڑتا، ہاتھ لگا کے لیا، پانی نہیں رہا، پوری بکیٹ پیور سونا بدلی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اب تمہارا کام ہو گیا نا؟ اس نے کہا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو اسی بولی میں لے جا، اس کو ڈل دے۔ اب آپ کے لیے کہ میں کو نسخہ بنوں گا، یعنی اس کیفیت پہ جب پہنچنے کے بعد مادیت اور دنیاویت والے جوش اور جذبے والی کیفیت ختم، للہیت والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہم جو چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے، اس لیے اس کی بڑی مذمت آئی ہے سورہ حج میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں مصیبت سے نکل جاؤں۔ یہ عبادت نہیں، یہ دنیا و آخرت برباد ہونے والی چیز ہے۔ عبادت غرض کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بس ایک کنارے پر رہ کر کسی غرض کے ساتھ جوڑ کر یہ ہوا تو میں کروں گا، یہ رات میں روزہ رکھوں گا، یہ رات تو خیرات کروں گا، نہیں تو نہیں، میں تو نہیں پڑھوں گا، میں تو روزہ نہیں رکھوں گا، میں تو تلاوت نہیں کروں گا۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، روزہ رکھ لیا، دعا بھی کر لیا، باز بھی ہو گیا، مقصد بھی نکل گیا، مصیبت سے بھی نکل گیا۔ فَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ، اطمئننا بھی، اب ہو گیا، بڑا مطمئن، بڑا ہو گیا نا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر نہیں ہوا کیا، روزہ رکھ کے بھی کیا ہوا، خیرات کر کے بھی کیا ہوا، کر کے بھی کیا ہوا، اس طرح دنیا بھی گئی آخر۔ تو اس شخص کے اندر بھی جو 1 سال کی تربیت تھی، ابتدا دنیا تھی، 1 سال کی تربیت کے اندر اس کے لیے دنیا کی محبت ختم، اللہ جیسا جس حالت کے ساتھ گزار رہے ہیں، بس اللہ کے ذکر شغل میں رہنا، آگے بڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد وہ اپنی قوم کا رہنما بن گیا۔ اس کے بعد فارمولا نسخہ تو بڑا اچھا ہے، یعنی صحابہ کی عادت ہی بتا رکانو سجدہ، فرائض سے ہٹ کر بات ہے یہ کسی مقصد کے لیے، امتحان کے لیے، وہ مصیبت سے نکلنے کے لیے وہ بات نہیں تھی، یہ تو فرائض سے ہٹ کر بات ہے، واجبات سے ہٹ کر بات ہے۔ ان کی زندگی کے اندر یہ حضرت ابن عباس 24 گھنٹے میں 2000 رکعتیں نماز پڑھتے تھے۔ ضروری نہیں ہے آپ بھی اتش پڑھو۔ امام احمد بن حنبل 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے۔ جب ناتوان ہو گئے، ان کو کوڑے مار کر جس میں ان کا انتقال ہوا، ایک مرحلہ گزرا تھا۔ ایسی کمزوری میں بھی 150 رکعتیں نمازوں کا اہتمام سانس کے نکلنے تک باقی رکھا۔ اس لیے اس راستے میں جو سلوک کے راستے میں جاتا ہے، مومن مومن کے بعد عابد، عابد کے بعد زاہد، زاہد کے بعد سالک، سلوک کے راستے میں جاتا ہے، اس کے بعد ولایت وغیرہ کی منزل ہے۔ یہ پورے سنت اور فرائض کو ہم ملائے تو 30 کے آس پاس ہیں بس۔ اب اس میں عنوان سے مسجد میں داخل ہوئے تو تحیۃ المسجد کے عنوان سے، ابھی اس واقعے کے ذریعے سے تحیۃ الوضو نکلا۔
وضو ٹوٹا تو وضو کرنا، فوراً 2 رکعت نماز پڑھنا، تو اس کو بولیں گے تحیۃ الوضو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام صحابہ کے مقابلے میں آپ کا جو زائد عمل تھا، ہر اذان دینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ عنوان کچھ اشراق کے عنوان سے، چاش کے عنوان سے، صلاۃ اوابین کے عنوان سے، کسی بھی عنوان سے، یہ بغیر عنوان کے جو موقع ملا 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت۔ قضاء عمری کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ خیال کر لینا، پڑھتے جانا پڑھتے جانا، چونکہ حساب کتاب لکھا ہوا نہیں آتی، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہ حساب و کتاب رکھنا مشکل ہے، بس 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، جب موقع ملتا تو نفل پڑھتے چلے جانا، نفل پڑھتے چلے جانا، بس اس عنوان سے زندگی رہے تک پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، چھوٹے ہوئے فرائض اور واجبات کا تیرے لیے تکملہ ہو جائے گا انشاءاللہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابہ کی فضیلت بتائی گئی کہ یہ رکعان و سجدہ، جب دیکھو ہی نہیں رکوع اور سجدے میں یہ کر کے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی مقصد ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میری دکان چل جانا، میری وہ چل جانا، میری وہ چل جانا، یہ مقصد نہیں۔ اللہ خوش ہو جانا، اللہ راضی ہو جانا۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو ساری کائنات اللہ کی، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اللہ نے خود فرما دیا، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جب یہ کیفیت ہوتی ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کہتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ایسے بندوں کے اندر اور ایک دیکھو گے، ان کی صورتوں پہ نظر ڈالنے کے بعد ایک رونق دکھے گی، اور یہ رونق اس شخص کے چہروں پہ بڑھ جاتی ہے جو راتوں میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہے۔ سیماہم، ان کی علامتیں ان کے چہروں میں سجدے کے اثر کی تاثیر ہے۔ وہ بعض کو سجدہ کرتے پیشانی جو نشان بن جاتا ہے، بعض جو اس کو اس آیت سے لیتے ہیں وہ غلط ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، رابطہ نہیں ہے۔ یعنی نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے جو تاثیر اور کیفیت ہے، خاص کیفیت ان کے چہروں پہ نمایاں رہتی ہے، تو گیا آپ کی عبادت کے اثر آپ کی ظاہری شکل کے اوپر عائد پڑے گی۔ جب نور پہ پڑیں گے تو نور کا تاثر، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ غیر نمازی کے اوپر بھی ہوگا، تو لہذا یہ جان جائے گا، بابرکت بنے گا، جس کے پاس کھائیں گا اس کا کھانا بابرکت بن جائے گا، جس کو ہاتھ لگائیں گا، ہاتھ ملائیں گا، مصافحہ کریں گا، وہ بابرکت بنے گا۔ جب انہیں خود بے برکت ہے تو انہیں 10 مرتبہ ہاتھ ملا تو کیا ہوگا؟ 10 مرتبہ ہاتھ چومے تو برکت کے بجائے 10 مرتبہ تھوک لگا، اس کو صابن سے دھونا پڑے گا، ورنہ وہ عطر کا کام کرے گا۔ یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ اس امت کے مومن بندوں کی یہ خوبی کا تذکرہ جو صحابہ نے کیا ہے۔ ہم نے تو اس کی بشارت پہلی کتابوں میں دے دیا، اس کی مثال تورات میں بھی ہے، اسی طرح انجیل میں بھی، یہ ایسے نہیں۔ تو امت محمدی کے افراد ایسے ہونا ہے، اس قسم کی بشارت کا تذکرہ تورات میں بھی انجیل میں بھی ہے، اور یہ چیز ایک دم سے آ جانے والی نہیں ہے، وائر لگا دیا کرنٹ آ گیا شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو مثال بھی دے کے بتایا، یوں سمجھو کہ جیسے ایک بیج ڈالا، بیج ڈالنے پر ایک ناتوان کمزور پیدا ہو، پودا نکلا، پھر اس کے شاخیں نکلے، پھر اس کے اندر تھوڑی بہت دھیمے دھیمے مضبوط ہوا، حتیٰ کہ مضبوط پیڑ بن گیا۔ تو اسلام بھی پختہ اس طرح ہوگا، ابتدا کمزوری کے ساتھ ہوگی، اب اس کے اندر نگرانی کرنا پڑے گا، دیکھ بھال کرنا پڑے گا، پھر پختہ ہونے لگے گا، پھر بڑا بنے گا، ڈالیاں مضبوط ہوں گی، پیڑ مضبوط بنے گی، پھر پھل لگیں گے، پھول لگیں گے۔ دین اسلام کے اندر اس کی اسی قسم کی کیفیت ہوئی، اور یہ چیز
جو اس صفات کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے اس کو تو برا لگے گا. اب قابل اسلام غیر مسلمانوں کے لیے تمہارا اذان دینا برا ہے, تمہارا نماز پڑھنا برا ہے, تمہارا یہ ساتھ کرنا برا ہی لگے گا, بھلے برا لگے. یغیظ بہم الکفار, تمہارے اس دین دارانہ کیفیت عادات و اطوار اعمال کے ذریعے سے ان نافرمانوں کو یہ چیز غصہ دلاتی کیوں نہ ہو, وہ غصے میں آتے کیوں نہ ہو, وہ ہونے دو. اس بات پر سورہ کا اختتام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے ایمان والوں کے لیے جو نیک صالح عمل پر جڑے ہوئے رہتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے, یعنی صغیرہ وغیرہ گناہ جو غلطیاں ہیں ساری چیزیں معاف اللہ کی طرف سے, اور بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا. انہی خوبیوں کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس مرتبے کو پایا, شرک سے نکلے, کمزور پودے کے جیسا نشو و نما پائے, مضبوط ہوئے, اللہ تعالیٰ کی اس بڑے انعام کے مستحق ہوئے. یہی اصول اور قاعدہ قیامت تک دین اسلام سے جڑ کر وہ کیفیت اور فکر پیدا کرنے والے کے لیے ہے. تو کرتے چلو, تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے انعام کے حقدار بھی یہی ہیں, اور اللہ کا انعام کا اعلان بھی انہیں کے حق میں ہے.